اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین چې پښتنو سترګو کې روب راشي غیر کې به خلا سړیتوب راشي تڼۍ تڼۍ به د ګریوان ویني چې دا پښتانه په لیونتوب راشي. زه د خوشحال خټک بابا خورلا چې د ملک دریا خان افریدی د خور زور میں در اوغلا د عزت و سلام پیش کوم او ان شاء الله تعالی دا تم او دا لرم چې آغا مینا آغا غیرات آغا ننگ آغا به دغ ظالم کیږي ان شاء الله تعالی د پښتونو تاریخ میں بدلیږي ان شاء الله تعالی. میں اسٹیج پر بیٹے ہمارے صوبائی صدر ہمارے قابل احترام جنید اکبر صاحب اور ہمارے جتنے بھی باقی پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تقریریں کی اور مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا ان کا بھی اور جنہوں نے تقریریں نہیں کی اور مجھے اپنا ٹائم دیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس پر انشاءاللہ تعالی آخر میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسے اور جرگے بلائے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. میرے عزیز ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے اناؤنس کیا تو اس کے بعد سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری پاکستان کی یوتھ کو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارے پاکستان کے مڈل کلاس کو آگے نہیں آنے دیتے وہ تمام لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو گئے اور مجھ پر اعتراضات انہوں نے شروع کر دیا. ہم پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ پہلے ہم اس ایوان کا حصہ بن سکتے ہیں اور آج خیبر پختونخوا کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں. ہم اپنے لیڈر اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ شریف ہو بھٹو ہو زرداری ہو صرف وہی سیاست کر سکتا تھا اور وہی جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتا تھا، لیکن آج حکومت عام آدمی کی ہے، آج حکومت عوام کی ہے، آج حکومت عمران خان کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں جو الزامات مجھ پہ لگے ان کے جوابات میں دے چکا ہوں، لیکن ان الزامات کے بدلے میں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی. انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. پاکستان کے وفاقی وزراء چھوٹے لیول کے بندے نہیں، وفاقی وزراء جو جعلی طریقے سے آئے ہیں لیکن وفاقی وزراء ہیں وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں. لیکن میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں قبائلی ہوں، میں پشتون ہوں، ان کا میں نے کبھی جو ہے غلط طریقے سے جواب نہیں دیا ان کو. میں اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوا، میں نے مہذب طریقے سے ان کے تمام الزامات کا جواب دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے قانونی اور آئینی طریقے سے ملنا چاہتا ہوں.
ہمارے خیبر پختونخوا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ میں یا صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے، برائے مہربانی وہاں انتظامات کروائیں۔ میں وہاں پر گیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا۔ اسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم جعلی طریقے سے وزیر اعظم ہے لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کی کال آئی، اس نے مبارکباد دی، لیکن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اور برائے مہربانی آپ جو ہے اس کا بندوبست کریں۔ انہوں نے کہا، جو کہا وہ آپ لوگوں نے سنا۔ کیا کہا اس نے؟ پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کس سے پوچھ کر؟ باپ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے لیے آؤ، میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کو میرا نام پسند نہیں آیا، ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں ایک مڈل کلاس نوجوان ہوں، ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میں ایک قبائلی نوجوان ہوں۔ اسی وجہ سے اسی دن سے جو ہے یہ میرے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام کا، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی سوشل میڈیا کا کہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے اس نیریٹو کو کل کیا اور وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہوا میرے خلاف۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اس طرح چھوڑیں گے نہیں، مجھے بدنام بھی کریں گے، مجھے ناکام کرنے کی کوشش چلتی رہے گی، لیکن الحمدللہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان کا سپاہی ہوں، میرے اعصاب مضبوط ہیں، میں لا الہ الا اللہ پر ایمان والا ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں، نہ ہی مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے الحمدللہ۔ جنید اکبر صاحب نے یہاں کہا کہ ہم گمیں، وہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم ڈر جائیں گے۔ جنید اکبر صاحب، آپ بھی دلیر ہیں اور آپ کی ٹیم جو پورے خیبر پختونخوا میں ہے وہ بھی دلیر ہیں، یہ اللہ کا سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر کہا گیا کہ نوجوان ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ ان کے وہ بڑے بڑے بابے جو 77 اور 78 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان ڈیلیور کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ڈیلیور کرنے کے لیے صرف نیت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت عوام کی خدمت ہے، اگر آپ کی نیت میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اگر آپ کی نیت میں پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جامع پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں CTD کو اٹھانا ہے، اگر آپ کی نیت میں اسپیشل برانچ کے لیے ایک پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں گڈ گورننس کے لیے ایک جامع پلان ہے، تو ایک بچہ بھی ڈیلیور کر پائے گا، پھر تو میں 36 سال کا ہوں۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں صرف یہاں پاکستان اور پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانا ہے تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے۔ آپ مے فیئر میں فلیٹ خریدیں گے، آپ باہر ملکوں میں جزیرے خریدیں گے، کبھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے، ہم عمران خان کی ویژن کے مطابق، ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا پاکستان ہے، میرا پاکستان۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا پہلا مقصد عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانا ہے۔
اسی لیے ہم اپنی پولیس میں انویسٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط بنائیں گے. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. پولیس کے لیے جدید اسلحہ خریدیں گے. پولیس کے لیے ہم نے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں جو 40 آ چکی ہیں اور 30 کی پیمنٹ ہم کر چکے ہیں, لیکن وہ لوگ نہیں دے رہے جو ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں دے رہے تھے. شاید خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کباڑی گاڑیاں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ اس کو بھی اسٹرینتھن کریں گے, اس میں بھی انویسٹ کریں گے, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپیشل برانچ ہے, کیونکہ جتنی بھی بدمزگی ہوتی ہے یا دہشت گرد آتے ہیں یا دہشت گردی آتی ہے تو سب سے بڑا فیکٹر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیشل برانچ میں ہم انویسٹ کریں اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اپنی انٹیلیجنس کریں انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس بھی بہت ضروری ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ اسپاس نامہ بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے 4 ریجنز ہیں, ہر ایک کے لیے میں اسپیشل پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک جامع پلان بھی اپنے پارلیمنٹرین سے مل کر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں جو بیکورڈ رہ چکے ہیں اس کے لیے بھی ایک پیکج کے لیے کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں گے. گڈ گورننس میں ہماری جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہیں, عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہیں کہ جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا, اسی دن جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا, چاہے ڈی سی ہو, چاہے کمشنر ہو, چاہے ڈی پی او ہو. یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آفیسز کھلے رکھنے ہوں گے. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے تو ہمارے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا. بات یہ تھی کہ میں نے کہا ہے کہ میں جس راستے پر جاؤں گا وہاں پر جو ہے کوئی روٹ نہیں لگایا جائے گا, راستہ بند نہیں کیا جائے گا. لیکن راستے میں 2-3 جگہ جو ہے وہ راستہ بند تھا جہاں گاڑیاں کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ جہاں سے جاتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے جو ہے ہم یہ راستہ بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں جو ہے ریزائن کر دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خیر ہیں ریزائن نہ کریں, میں اپنی قوم سے اپنی عوام سے اس 1 منٹ پر معافی مانگتا ہوں, پلیز مجھے معاف کریں. یہ جو ہے میرے ساتھ آپ گزارا کریں. میرے عزیز ساتھیوں, میگا پروجیکٹس جو آلریڈی ریفلیکٹ ہو چکے ہیں اے ڈی پی میں, اس میں جو ہے ہمارا پشاور ٹو ٹی آئی خان موٹر وے ہے, وہ بھی ہماری فرسٹ پریورٹی انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کام ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, خیبر پختونخوا صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے, کیونکہ ہر وقت وفاق ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے. جس وقت فاٹا مرج ہو رہا تھا کے پی کے میں, اس وقت ہمارے قبائلی اضلاع سے 100 بلین کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. ہمارے اس وعدے کے تحت وفاق پر 550 بلین بقایا ہے جو وفاق نے ہمیں دینے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی ہمارا ڈیو ہے, کیونکہ فاٹا مرج ہونے کے بعد جو ہمارا این ایف سی میں
14.6 کا شیئر تھا، وہ فاٹا مرج ہونے کے بعد 19.4 تک بنتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی میٹنگ نہیں کال کی جا رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی ان پر یہ میٹنگ کال کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا NHP میں 2200 بلین روپے بقایا ہے وفاق، جو ہمیں نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری عوام خیبر پختونخوا کی اور میں پہلے حق مانگیں گے، آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے۔ جس طرح مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا آئینی اور قانونی راستوں سے، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے، اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ بند کمروں والے فیصلہ ساز، یہ جوش دیکھے، یہ جنون دیکھے، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے، یہ جذبہ دیکھے۔ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دوست بھی یہاں ہیں، چونکہ میرا اپنا تعلق بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیڈرشپ پرووائڈ کر رہی ہے۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ یہاں کی جو رویلٹی ہے اس میں سے ہمارے کرک کی جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات، ان کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سپاسنامہ پر میں آتا ہوں، لیکن آخر میں میرے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 14 نومبر 2007 کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا فاؤنڈیشن ڈے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ 14 نومبر دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود خیبر پختونخوا کے مرکزی اجتماع میں 14 نومبر کو ایک بڑے اجتماع میں شرکت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے عزیز ساتھیوں، کرک کے غیور عوام، انہوں نے سپاسنامہ پیش کیا ہے، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لیے ایک شعر پڑھا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ لوگ ڈیمانڈ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہوگا، کیونکہ آپ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں الحمدللہ۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کرک کو فل فلیٹ اسپتال کا درجہ دیا جائے، دیا الحمدللہ۔ بانڈا داؤد شاہ میل فیمیل کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کیمپس کا درجہ دیا جائے تاکہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع مقامی سطح پر میسر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقامی سطح پر تعلیم اور صحت دونوں کے مواقع میسر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ADP میں شامل تمام میگا پروجیکٹس کو فل فنڈڈ کر کے ان کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ انشاءاللہ بروقت تکمیل ہوگی اور اسی حکومت میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لتمبر گرلز کالج کو فعال کر کے طالبات کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنایا جائے، جلد از جلد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ باقی یہ تخت نصرتی عدالت کی تخت نصرتی منتقلی کو روکنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے گا۔
اچھا ہاں، جہاں پر قدرتی وسائل ہوتے ہیں ان قدرتی وسائل پر سب سے پہلے وہاں کی عوام کا حق ہوتا ہے. انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہم مل کر جو ہے اس کو پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری معدنیات ہیں اس پر صرف اور صرف حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، اور یہ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے کہ نہ دیں ان کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ.